آج اس ویڈیو میں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ کو ایک کیش میمو بنانے کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے مائکروسافٹ ورڈ کی ایک نئی فائل کھولتے ہیں۔ اپنے پیج کی سیٹنگ کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ جو کیش میمو ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمارا پیج کا سائز کیا ہے، اور اس میں ہم نے مارجن بہت بڑے نہیں رکھنے۔ A4 پیج سلیکٹڈ ہے ہمارا۔ اب ہم مارجنز کو اپنی مرضی کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے ٹاپ مارجن کو، اس کے باٹم، اس کے لیفٹ اور اس کے رائٹ مارجن کو ہم ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو اوکے کرتے ہیں۔ اب ہمارے مارجن سیٹ ہو چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اپنے اس پیج کے اوپر ٹاپ پہ اپنے ایک سٹور کا کوئی ایک نام ہم لکھ کے آپ کو میں طریقہ اس کا بتاؤں گا۔ اس کے لیے ایک ٹیکسٹ باکس لیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ایک سٹور کا نام ABC جنرل سٹور، اس طرح میں اس کے اندر اس کو ٹائپ کر لیتا ہوں۔ یہ چونکہ ہم نے ایک باکس کے اندر اس کو رکھنا ہے تو رائٹنگ کا سٹائل تھوڑا پہلے اس میں ایک لگا دیتا ہوں، کوئی سے اس کو ہم یہ سٹائل لگا لیتے ہیں اور اپنی رائٹنگ کو سینٹر کر کے اس کا سائز بڑا کر لیتے ہیں۔ چونکہ اس نے ہیڈنگ کے اوپر آنا ہے تو یہ بڑے سائز میں لکھا ہوا ہوگا، ٹاپ کے اوپر آئے گا ہمارے یہ۔ اب اس باکس کے سائز کو ہم اس کو ویسے ڈریگ کر کے بھی ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے میں آپ کو کر کے اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہمارے باکس کا سائز جو ہے یہ ہمارے پیج کے اوپر ہمارے جو مارجن ہے، یعنی جو ہماری ونڈو ہے، ورکنگ ونڈو ہے، اس کے اندر یہ پورا فٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارا باکس اس میں فٹ ہو گیا ہے۔ اب اس باکس کو ہم پیج کے ٹاپ کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اب یہ باکس ہمارے پیج پہ سیٹ ہو گیا ہے جی، یہ ٹاپ کے اوپر ہے۔ اب اس کی باقی آپشنز کو ہم لے کے وہاں سے ہم اپنے اس باکس کو مزید اس کے اندر کچھ سیٹنگ وغیرہ اس کی کر رہے ہیں۔ فونٹ سائز کو مزید تھوڑا بڑا کیا ہے، باکس کے سائز کو تھوڑا نیچے کی طرف بڑھا لیا ہے تاکہ ہمارے جو اس میں رائٹنگ چھپ رہی تھی وہ پوری سامنے آ جائے۔ اس کے نیچے پھر اب ہم اس کا ایڈریس لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سٹور ہے اس کا ایک ہم فرضی ایڈریس لکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح سٹور کا کوئی اگر کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تو وہ یہاں ہم لکھ لیں گے۔ اس کو ہم سینٹر ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ہم نے اپنی یہ جو رائٹنگ ہے اس کا سائز بڑا کر کے یہ آگے ایک کانٹیکٹ نمبر ہم نے ٹائپ کر لیا ہے۔ تھوڑا سا ان میں لائن سپیسنگ کو کم کیا ہے تاکہ ان دونوں لائنز کے اندر بہت زیادہ گیپ نہ ہو۔ نیچے اس کے کیش میمو کی ہیڈنگ ہم نے لکھ لی ہے۔ ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیا ہے۔ ہم نے جو سٹور کا نام ہے اس باکس کو ہم نے تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس میں کلر فل کر دیا ہے۔ اب نیچے ہم اس کے اندر ایک ٹیبل انسرٹ کریں گے جس کے اندر جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کی کچھ تفصیل آ جائے گی جو ہم سیل کر رہے ہیں اس کیش میمو کے اوپر۔ اس کے لیے ہم نے ایک ٹیبل انسرٹ کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنی ضرورت کے تحت اس کے کالم رکھ لیے ہیں۔ پہلا کالم جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی اس میں ہماری جو بھی پروڈکٹ ہم سیل کرنے جا رہے ہیں اور جتنی بھی پروڈکٹس ہم سیل کریں گے ان کا اس کے اندر سیریل نمبر کے حساب سے ان کی کاؤنٹنگ آ جائے گی۔ پہلے کالم میں ہم سیریل نمبرز کو ایڈ کیا ہے، اس کے بعد ڈسکرپشن آ جائے گی، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں اس کی کوانٹٹی کا کالم موجود ہے۔ اگلے کالم میں آئٹم پرائس آ جائے گی
اور نیکسٹ کالم میں جو ہماری ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گی، یعنی آئٹم کی کوانٹٹی اور پرائس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی ٹوٹل جو پرائس ہے، ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے، وہ ہماری آخری کالم میں آ جائے گی۔ تھوڑا سا ٹیبل کی سیٹنگ وغیرہ ٹھیک کی ہے جی، اس کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کیا ہے، بہت بڑی اس میں ٹیکسٹ لکھی جا رہی تھی، اب ٹیبل کے سائز کو تھوڑا ہم نے اکارڈنگلی بڑا کر لیا ہے تاکہ اس میں ہینڈ رائٹنگ کرتے ہوئے مسئلہ نہ ہو، اور ٹیبل کو اپنی ونڈو کے اندر دوبارہ ایڈجسٹ کر کے اس کے سائز کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے۔ اب جو ٹیبل کے اندر رائٹنگ ہے اس کو ہم سینٹر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تاکہ رائٹنگ اوپر یا نیچے کی طرف جو ہماری لائنیں ہیں اس کے ساتھ نہ جڑے، اور درمیان میں ہمیں رائٹنگ دیکھنے میں اچھی لگے گی۔ ان کالمز کو اب ہم نے مرج کر لیا ہے، اور یہاں ہم ٹوٹل پرائس کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کے آگے اس کالم میں ٹوٹل پرائس آ جائے گی۔ اس کے نیچے ہم کچھ روز اور ایڈ کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو مزید روز ہم نے ایڈ کیے ہیں، ان کے اندر ہماری جو سیل کر رہے ہیں آئٹم، اس کے اوپر جو جی ایس ٹی وغیرہ ہے 17% کے حساب سے، وہ یہاں سامنے اس کالم میں آ جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اماؤنٹ اس میں کوئی ٹیکسز وغیرہ ہیں تو اینی ادر کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی، اور ٹوٹل اماؤنٹ ٹو بی پیڈ جو ہے وہ ہمیں ہمارے اس آخری کالم میں ایڈ اپ ہو کے تو یہاں ہمیں مل جائے گی۔ اس ٹیبل کے نیچے ہم جو سیلر ہے اس کے سگنیچر جو ہیں وہ ان کو بنا دیں گے۔ تو یہ سگنیچر ہمارے بن گئے ہیں۔ اب ان کے اوپر ایک لائن لگانی ہے جہاں پہ سگنیچر کریں گے، تھوڑی سی لائن سپیسنگ کم کی ہے اور اوپر ایک لائن لگا دی ہے۔ اب یہ جو ہمارا ایڈریس والا زون ہے اس کو ایک باکس لگا کے اس کو تھوڑا سا پرومیننٹ کریں گے۔ اس کام کے دوران میں ساری کمانڈز آپ کو بتا نہیں رہا، لیکن آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور کام کرنے کا آپ کو طریقہ اس میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتا جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے بتانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، اور اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ جو باکس ہم نے بنایا ہے جس کے اوپر ہمارے اسٹور کا ایڈریس ہے اس کو بھی میں سیٹ کر رہا ہوں، اس کے سائز کو ٹھیک کر رہا ہوں، اس کی وڈتھ کو ایڈجسٹ کر کے اوپر اور نیچے اس کا جو گیپس ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم۔ ابھی جو ہے اس کی وڈتھ کو اپنے ونڈو کے ساتھ فٹ کر دیا ہے۔ اس رائٹنگ کو اس کا کلر وائٹ کر دیں گے اس کو ذرا پرومیننٹ کرنے کے لیے۔ اور جو ٹائٹل ہے اسٹور کا نام ہے، اس رائٹنگ کو بھی تھوڑا سا ہم اس کا فونٹ سٹائل چینج کریں گے تاکہ یہ ذرا دیکھنے میں اور زیادہ واضح نظر آئے اور تھوڑا بڑا ہو جائے۔ اب ان دونوں باکسز کے سائز کو ہم فائنلی سیٹ کر کے اس کے بعد یہ ہمارا جو کیش میمو ہے اس کا یہاں تک یہ تیار ہو گیا ہے ہمارے لیے۔ کیش میمو کے آگے کیش میمو کا چونکہ ایک نمبر ہوتا ہے تو یہاں اس کے نمبر کے لیے آگے جگہ بنا دیں گے۔ اس رائٹنگ کو بھی تھوڑا سا بولڈ کر دیں گے۔ اب یہاں ہم اس کے نیچے جو پرچیزر ہے اس کا ڈیٹا ڈالنے کے لیے یہاں ایک ٹیبل انسرٹ کریں گے۔ یہ ہم 2 کالم اور 3 رو کا ایک ٹیبل یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اوپر یہاں ڈیٹ ڈالنے کے لیے جگہ بنائیں گے۔
ڈیٹ کو رائٹ ایڈجسٹ کر دیں گے اور اس کے کالم کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے. نیچے جو کسٹمر ہے اس کے نام کے لیے جگہ بنائیے جی یہاں پہ, اور اس کے نیچے جو کسٹمر ہے اس کا ایڈریس یہاں پہ نوٹ ہو جائے گا. نیکسٹ کالم میں کسٹمر کا سیل نمبر آ جائے گا. اوپر نام کے سامنے جو ہمارا کالم ہے وہ خالی بچ گیا ہے, تو اسے ہم اریزر لے کے اس کا بیسیکلی وہاں سے اس کو بارڈر کو ختم کر کے دونوں کالمز کو مرج کر دیں گے اور نام کے لیے جگہ کو ہم تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے. یہ جو کسٹمر نیم اور ایڈریس والا جو زون ہے اس کے نیچے تھوڑا سا گیپ زیادہ ہے, اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیں گے. اور اب اس ٹیبل کی جو بارڈر یا لائنز ہیں ان کو ہم ہائیڈ کروا دیں گے, یہاں سے ان کو ہم ہائیڈ کروا دیں گے. اب یہ ہمارا کیش میمو جو ہے یہ تیار ہے. اس کا ایک پریویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پرنٹ پریویو اس کا یہ نظر آ رہا ہے, اس کا یہ پرنٹنگ میں ہمیں اس طریقے سے اس کا پرنٹ ملے گا, اور اس کو ہم اپنی پی سی کے اندر اس کو سیو کروا لیتے ہیں. ڈاکومنٹس کے اندر ایسے میں اس کا کیش میمو کے نام سے اس کو میں سیو کر رہا ہوں. بیسیکلی یہ جو کیش میمو تیار ہوا ہے یہ پرنٹ آؤٹ کر کے اس کے اوپر آپ مینولی رائٹنگ وغیرہ کر کے اس کو آپ استعمال کریں گے. اس کے بعد ایکسل میں ایک ویڈیو تیار کروں گا جس میں ایک ایسا کیش میمو بنانے کا آپ کو طریقہ میں بتاؤں گا جس کے اندر یہ آٹو کیلکولیشن بھی کرے گا اور اس کا ڈیٹا بھی آپ کی ایکسل کی ایک شیٹ کے اوپر جو ہے وہ مینیج ہوتا رہے گا.